اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑ لیتا ہے جو کہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، بڑی دردناک ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ پھر بڑی دردناک ہوتی ہے۔ شیخ سعدی آپ جانتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہے، ان کی تحریریں کتابیں آج موجود ہیں، تو ان کی تحریروں میں ان کی حکایات کے اندر ایک سچی حکایت انہوں نے نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مچھلی فروش تھا ایک، وہ اپنے علاقے میں مچھلی بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں کا چودھری آیا اس سے مچھلی لینے کے لیے، کافی ساری اس نے ڈھیر ساری مچھلیاں لے لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے کارندوں سے کہتا ہے چلو اسے اٹھاؤ اور چلتا بنے۔ ابھی وہ 2-4 قدم گیا ہوگا، پیچھے سے مچھلی والے نے آواز دی جناب غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، مچھلیاں اتنی محنت سے پکڑ کے لے کر آتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہا ہوں حق حلال کی، تو آپ نے میرے سے مچھلیاں لی ہیں، اس کی قیمت تو دیجیے۔ آپ نے پیسے دیے ہی نہیں ہیں اور آپ فری میں مفت میں لے کے جا رہے ہیں۔ چلو انسان اپنی خوشی سے دے دے تو اور بات، سوچو غور کرو اس سے پہلے کہ موت کا نقارہ بچ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، یا تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ تم موت مانگو تمہیں موت نہیں آئے، تمہارے گھر کے اندر کوئی ایسی آفت کوئی بیماری آ جائے کہ تم دیکھ دیکھ کر روتے رہو، پھر تمہیں یاد آئے کہ میں نے کسی پہ ظلم کیا تھا۔ اس چودھری نے کیا کیا؟ واپس آیا، کہتا ہے تیری جرت کیسے ہوئی میرے سے پیسے مانگنے کی؟ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں یہاں کا نمبردار ہوں۔ دیا دھکا اس کو، بیچارہ غریب پیچھے گرا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کچھ کہا، وہ تو چلا گیا دھکا دے کے فری میں مچھلیاں لے کر۔ بعد میں ایسا ہوا کہ جس ہاتھ سے اس نے دھکا دیا تھا اس ہاتھ میں ایسا شدید درد ہوا کہ جب اس نے حکیموں کو دکھایا تو حکیم کہنے لگا یہ تو تمہیں کسی مچھلی وغیرہ نے کاٹ لیا ہے۔ دیکھو مچھلی حالانکہ مردہ تھی لیکن اللہ کے حکم سے اس کے اندر جان ڈل جاتی ہے۔ ممکن ہے کسی مچھلی کے اندر جان ہو، ابھی وہ مکمل طور پر بے جان نہ ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے مچھلی ہاتھ میں پکڑی، کیا ہوا تمہیں؟ خود ہی بتاتا ہے، کہتا مچھلی تھی تو مچھلی نے کاٹا ہے۔ اس نے کہا کہ مچھلی کے کاٹنے سے زہر پھیل گیا، یہاں تک آ گیا، اب یہ تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے اور کوئی اس کا تریاق نہیں ہے۔ اگر یہاں سے نہ کاٹا تو یہ جسم میں پھیل جائے گا، پھر یہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا کاٹ دو ہاتھ۔ اور میرے پیارے میرے عزیز، اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مارنے سے پہلے، کسی کو دھکا دینے سے پہلے، اور یہ جو وردی پہنی ہے یہ وردی اللہ کی قسم امانت ہے، یہ وردی امانت ہے، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اگر تمہیں اختیار ملتا ہے، وہ تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہوں، تمہاری نوکرانی ہو، تمہاری قوم کا باشندہ ہو، عوام کا کوئی فرد ہو، کسی پر کبھی بھی ظلم نہ کرنا۔ اور اگر ظلم کرنا ہو، جی میں آئے کہ میں اس کو تھپڑ ماروں، میں اس کو مکہ ماروں، میں اس کو دھکا دوں، میں اس کو پنجوں، میں اس کو سبق سکھاؤں، میں اس کا لمبا پا کے اس کی کمر لال کروں، تو پھر سوچ لینا، اس بات کے اوپر غور کر لینا۔ چودھری کہتا ہے مچھلی نے کاٹ لیا، حکیم نے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، نہیں تو یہ پھر یہاں تک پھیل جائے گا، پھر یہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا کاٹ دو ہاتھ کاٹ دیا، لیکن سکون ہی نہیں ملا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ گیا، اس نے کہا کہ یہ یہاں تک پھیل چکا ہے، یہاں تک کاٹنا پڑے گا، یہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ شخص یہاں سے ہاتھ کٹوا لیتا ہے، لیکن اسے سکون پھر بھی نہیں ملا۔ حکیم نے کہا یہاں سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ حکیم کچھ دانا تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ بتا تیرا ماجرا کیا، تو نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا؟
پہلے تو بڑا شرمندہ ہوا، بعد میں پھر اس نے کہا کہ ہاں ایک مہینہ پہلے جب میں نے مچھلیاں لی تھی تو ایک مچھلی والا تھا جس سے میں نے مچھلیاں لی تھی، اس نے یہ معاملہ ہوا، مجھ سے قیمت مانگی تو میں طیش میں آ گیا، میں نے کہا تم مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں نے اسے دھکا دیا۔ کہتا ہے بس پھر جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے، شاید اس کے پاس چلا جا، وہ تیرے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمت فرما دے، ورنہ آج یہ ہاتھ یہاں سے کٹا ہے، یہاں سے بھی کٹ جائے گا، تیرے جسم میں پھیل جائے گا، کوئی علاج نہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بھاگتا ہوا آیا، وہیں پر ہی لوگوں سے پوچھا، بڑی محنت اور مشکل کے بعد اس شخص کے پاس آیا، اس کے پاؤں پکڑ کے اس کے پاؤں میں گر گیا، معافیاں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اور ایسے رو رہا ہے جس طرح چھوٹا بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ اس نے کہا بھئی تم کون ہو؟ یعنی اس کا چہرہ بھی اتنا بدل چکا تھا اس ایک مہینے کے اندر کہ وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ وہ چودھری ہے جس کی بڑی ٹور ہوتی تھی، بڑی صحت ہوتی تھی، اس کی بڑا روب تھا، بڑا دبدبا تھا۔ کدھر گئی صحت، کدھر گیا چوڑا سینہ، کدھر گئی وہ طاقت، کدھر گئی وہ پہلوانی، سب نکل گئی، ٹھس غبارہ کتنی کیوں نہ اس کے اندر ہوا بھری ہو، ایک سوئی چبونے کی دیر ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے مروانا اور برباد کرنا آتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک مہینہ پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا اور اس طرح یہ معاملہ ہوا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں موت کے منہ جا رہا ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، پہلے یہاں سے ہاتھ کٹوایا، اب یہاں سے کٹوایا، اب حکیم کہتا ہے یہاں سے کٹوانا پڑے گا۔ اس نے جب اس کی منت سماجت کی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے جانے سے پہلے کہا یہ بتا کہ جب میں نے تجھے دھکا دیا تو نے کیا کہا تھا، تو نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا میں نے جب تو نے دھکا دیا تو میں روتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے، تو دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اللہ یہ بھی کمزور ہے دھکا دینے والا، میں بھی کمزور ہوں، طاقتور صرف تو ہے، اللہ اپنی طاقت دکھا دے، اپنی قوت دکھا دے۔ اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا، پھر دیکھو اللہ نے کیسی طاقت قوت دکھائی۔ جب اس نے اس سے معافی مانگی، حکیم کے پاس گیا، الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحمت کی، اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹنے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ زہر وہیں پر ہی اسی وقت اللہ نے ختم کر دی۔ حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، اور ایک مسلمان کی عزت تو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر کسی ایک مؤمن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے گا اور ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر وہ شخص جب بھی اس چوک پر آتا جہاں پر اس نے معاملہ کیا تو کچھ دیر کھڑا ہوتا اور کہتا لوگو میری بات سنو، مجھ سے عبرت پکڑو، میں نے یہاں پر ایک شخص کو دھکا دیا تھا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کا کیا حال ہو گیا، اگر تم نے کسی کو دھکا دینا ہو، اپنے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کرنا ہو تو مجھے دیکھ لو، مجھ سے عبرت پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے جو میرا ہوا ہے۔